السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مسیح اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ایک نئی اسکالرشپ کے حوالے سے۔ جامعہ امام محمد بن سعود میں ایک اسکالرشپ اوپن ہوا ہے۔ اس یونیورسٹی نے اناؤنسمنٹ کیے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسکالرشپ اوپن ہے۔ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کون سے ہیں اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، تو اس سب معلومات کے لیے آپ لوگ ویڈیو ضرور دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریں اور اپلائی کا طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر جو چینل پہ نہیں ہے اور ابھی تک انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسکالرشپ کی ویڈیوز بناتا ہوں، اسکالرشپ کے اپلائی کا طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی پلے لسٹ کے وزٹ ضرور کریں، کیونکہ جتنے بھی اسکالرشپ سعودیہ میں اور باہر کنٹریز میں اوپن ہے تو اسکالرشپ کے ویڈیوز آپ لوگوں کو پلے لسٹ مل جاتے ہیں، تو آپ لوگ پلے لسٹ کے وزٹ ضرور کریں۔ تو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں میرا چینل۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کون سے ہیں۔ تو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اس کے لیے جو ہے نا پاسپورٹ ہے اور ایف ایس سی سرٹیفکیٹ ہے، ڈی ایم سی ہے اور میڈیکل بنوانا ہے کسی لیبارٹری سے، تو یہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے۔ اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور سعودی سے باہر جو کنٹریز ہے اسٹوڈنٹس اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یعنی اگر آپ کے پاس مدرسے کی سند ہے تو وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اسکالرشپ کے لیے۔ یہ اسکالرشپ 20 اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے ایف ایس سی کی ہے، اور ایف ایس سی کے بعد اس کی ڈگری جو ٹائم ہوا ہے 3 سال یا 4 سال، اگر اس سے زیادہ ہوا ہے تو پھر اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی ریاض میں ہے، تو بالکل فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے، انہوں نے اعلان کی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ پہلے آپ لوگوں نے ایک نیوز دیکھا ہوا ہوگا کہ ایچ ایس سی نے نوٹیفیکیشن جاری کی کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے 600 اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا، تو میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنایا تھا، تو پہلے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں۔ اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ بیک وقت 600 اسکالرشپ کے لیے پاکستانی اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے نا اپنے پورٹل پہ اسکالرشپ اوپن کرتے ہیں، یعنی ایک ٹائم پہ اوپن نہیں ہوتے ہیں یہ 600 اسکالرشپ۔ یہ 600 اسکالرشپ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے سعودی کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں تو اس میں جو ہے نا ڈیوائڈ کی ہے۔ تو پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ طیبہ یونیورسٹی میں اسکالرشپ اوپن تھا، اور اب وہ کلوزڈ ہو چکی ہے، اور اب جامعہ امام سعود یونیورسٹی میں اسکالرشپ اوپن ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ العظیم ہمارا یونیورسٹی ہے مدینہ یونیورسٹی، اس میں اوپن ہوگا پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ یونیورسٹیز میں اسکالرشپ اوپن ہو جاتے ہیں۔ یہ 600 اسکالرشپ جو ہے نا اس میں تقسیم کی گئی ہے۔ یہ جو اسکالرشپ ہے بالکل فری ہے، فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے۔ اپلائی میں جو ہے نا کوئی فیس نہیں ہے، اپلائی کے وقت جو ہے نا اپلیکیشن کی کوئی فیس نہیں ہے اس کی، بس فری اپلائی ہے اس کے لیے، تو آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کریں۔ آپ لوگوں کو اسکالرشپ میں بہت سارے سہولیات مل جاتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو ٹکٹ مل جاتے ہیں، آنے جانے کے ٹکٹ، آپ لوگوں کو فری میں ویزا اقامہ مل جاتے ہیں، منتھلی اسٹیپنڈ آپ لوگوں کو دی جاتے ہیں اسکالرشپ میں، فوڈ ڈسکاؤنٹ فوڈ مل جاتے ہیں اسکالرشپ میں، اور آپ لوگوں کو فری ہاسٹل، اور جو لوگ جو ہے نا متزوج ہے، جو لوگ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے جو ہے نا فیملی ویزا بھی دی جاتے ہیں، اور اس کے لیے گھر بھی دی جاتے ہیں سعودیہ میں۔ تو بالکل فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے، آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کریں۔ تو چلو دیکھتے ہیں کہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے، تو آپ لوگ وہاں سے وزٹ کریں، وہاں سے اپلیکیشن اوپن کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اس طرح ایک پورٹل اوپن ہو جائے گا، اپلیکیشن پورٹل ہے۔ اپلیکیشن جو ہے نا 5 سٹیپ ہے، یہاں نوح المنحال، معلومات شخصیہ سے لے کے جو ہے نا یہ 5 نہیں ہے بلکہ 6 ہے، ارسال الطلب یہ آخر والا سٹیپ ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔
یا پھر ہے نوع المنحہ، یعنی آپ جو ہے نا سعودیہ میں ہے یا باہر کنٹری میں ہے تو منحہ الخارجیہ، منحہ خارجیہ، یہاں اس پہ کلک کر دینا ہے سیکنڈ ون پہ. پھر یہاں پہ جو آپشن ہے التالی، اس پر کلک کر دینا ہے. پھر اسی کے بعد آپ لوگوں کو یہ پیج اوپن ہو جائے گا. المعلومات الشخصیہ، المعلومات الشخصیہ میں سب سے فرسٹ ون جو ہے الاسم الاول بلغت العربیہ، عربک میں نیم لکھنا ہے اپنا، فرسٹ ٹائم انگلش میں لکھنا ہے. اور اسم الاب یعنی فادر نیم عربک میں لکھنا ہے، اور اپنا جو ہے نا سیکنڈ نیم یہاں پہ لکھ کر دینا ہے. فیملی نیم لکھنا ہے، جس خاندان سے آپ لوگوں کا تعلق ہے تو یہاں پہ اپنا خاندان کا نام لکھیں. البرید الیکٹرونی ای میل لکھنا ہے. الجنس یہاں پہ جنس سلیکٹ کر دینا ہے. رقم الجوال یہاں پہ جو ہے نا رقم الجوال سلیکٹ کرنا ہے، لکھنا ہے، لیکن کنٹری کوڈ کے ساتھ. یہاں پہ عمر لکھنا ہے، عمر. الدنیا مسلم، یعنی مسلم ہو تو مسلم لکھنا ہے. الحالت الاجتماعیہ، آپ جو ہے نا سنگل ہو تو عازب پہ کلک کرے، اگر شادی شدہ ہو تو متزوج پہ کلک کر دے. الجنسی الاصل، یہاں پہ نیشنلٹی لکھنا ہے، جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہو تو پھر جو ہے نا کرنٹلی ایڈریس، یعنی کرنٹلی آپ کس کنٹری میں ہو تو وہ سلیکٹ کرنا ہے. المدینہ سٹی، پھر بھی آپ اس سٹی سلیکٹ کر دینا ہے. یہاں پہ سلامت الحواس، یعنی آپ کی کیفیت کیسا ہے، یعنی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، معذور وغیرہ تو نہیں ہو. اگر فٹ پاٹ ہو تو سلیم پہ کلک کر دینا ہے. پھر اس کے بعد التالی، یہاں پہ یہ جو آپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد ایک اور پیج آپ لوگوں کو اوپن ہو جائے گا. تو نیکسٹ آپ لوگوں کو یہ پورٹل اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ ہے المعلومات المؤہل میں سنت تخریج، یعنی جس سال میں آپ کا ایف ای سی کمپلیٹ ہوا ہے، ایف ای سی تو یہاں پہ عام یعنی جس سال میں ہے تو سلیکٹ کرے، 2020 میں ہے 21 میں ہے تو آپ لوگ سلیکٹ کریں. یہاں پہ منتھ اور ڈے یہ سلیکٹ کریں. بعد الثانویہ، یہاں پہ آپ لوگ یہ لکھیں کہ پرسنٹیج کتنی مارکس ہے، 85% ہے، 90% ہے، 75% ہے تو یہاں پہ پرسنٹیج لکھیں ایف ای سی کے مارکس کی. پھر یہ آپشن ہے التالی، اس پہ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک اور پیج اوپن. نیکسٹ آپشن ہے ڈاکیومنٹس کے اپلوڈ کرنا. تو فرسٹ ون جو ہے صورہ جواز سفر، پاسپورٹ اپلوڈ کرنا ہے پی ڈی ایف میں، پی ڈی ایف فارم میں اپلوڈ کرنا ہے. اور شہادت ثانویہ فزیکل سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے. اور یہ جو ہے الکشف الطبی میڈیکل رپورٹ اپلوڈ کرنا ہے. کسی لیب سے آپ لوگ میڈیکل رپورٹ بنائیں اور پھر یہاں پہ اپلوڈ کریں. لاسٹ ون جو آپشن ہے الاستمارہ معلومات الشخصیہ، یہ اس کے لیے جو ہے نا یہ جو لنک ہے اس پہ کلک کرنا ہے. کلک کر اس لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اس طرح ایک لیٹر اوپن ہو جائیں گے. تو یہ لیٹر ورڈ فارم میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہاں پہ اپنا پکچر ڈالنا ہے، پکچر اسم بالعربیہ اسم بالانگلیزیہ، یعنی جس طرح پاسپورٹ میں نام لکھا ہوا ہے تو اس طرح انگلش میں لکھے اور اردو میں بھی لکھے آپ لوگ، عربی میں. اور یہ ساری انفارمیشن فل کر کے واپس سے اپلوڈ کرنا ہے. یعنی تواصل کے لیے یعنی کیا کیا لنک ہے تو ٹویٹر اکاؤنٹ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے، فیس بک، ای میل، یہ سب جو ہے نا انفارمیشن ایڈریس وغیرہ آپ لوگ یہ فل کریں. یہ اپلیکیشن واپس یہ اپلیکیشن جو ہے نا رقم الاستمارہ یعنی وہ جو آپشن تھا اس پہ اپلوڈ کرنا ہے. تو لیٹر فل کرنے کے بعد واپس استمارہ معلومات الشخصیہ یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے. پھر اسی کے بعد یہ جو آپشن ہے التالی اس پہ کلک کرنا ہے. اسی کے بعد یہ والا آپشن ہو جائے گا ایگریمنٹ والا، تو اس پر کلک کرنا ہے اور التالی یہ آپشن ہے اس پر کلک کر دینا ہے. لاسٹ میں یہ آپشن اوپن ہو جائے گا ارسال الطلب، اپلیکیشن سبمٹ کرنا ہے. تو یہ جو کوڈ لکھا ہوا ہے اس طرح کوڈ آپ لوگوں کو شو ہو جائیں گے. پھر یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے کوڈ، جو کوڈ یہاں پہ شو ہوگا. پھر اسی کے بعد یہ جو آپشن ہے حفظ، اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ لوگوں کو اپنا اپلیکیشن سبمٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ العظیم. تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے، فائدہ مند ثابت ہوں گے. تو اس طرح انفارمیشن کے لیے، انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں. اگر جس کو جو ہے نا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ لوگ رابطہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میں آپ لوگوں کے لیے ہیلپ کروں گا انشاءاللہ العظیم. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.